رات کی قید سلما خاں قسط نمبر 6 آخری قسط رات کی خاموشی چھٹ چکی تھی، مگر زمل کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ آج مہابیر اپنی حقیقت ضرور بتانے والا ہے۔ مہابیر صبح سے غیر معمولی طور پر خاموش صرف زمل کو دیکھتا رہا تھا۔ زمل نے دل میں فیصلہ کیا، اب کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ وہ آہستہ سے مہابیر کے سامنے بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مہابیر نے گہری سانس لی، پھر ماضی کی کتاب کھولنے لگا تھا۔ میں 10 سال کا تھا جب میری زندگی اچانک بدل گئی تھی۔ کسی نے مجھے پانی میں دھکا دیا، میں بمشکل اپنی جان بچا سکا۔ اس دن کے بعد میرے اندر پانی کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ زبیدہ بیگم جان بوجھ کر میرے سامنے خوفناک چیزیں لاتے تھیں۔ میں ڈر جاتا تو سب مجھے وہمی اور پاگل سمجھنے لگتے تھے۔ رفتہ رفتہ پورے گھر کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی پاگل ہوں، مگر میں سب کچھ سمجھتا تھا، صرف خاموش رہنا سیکھ گیا تھا۔ پھر میری زندگی میں مدیحہ آئی، جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی، مگر انتہائی سمجھدار اور مخلص تھی۔ ہماری دوستی کب محبت بنی، ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ مدیحہ میرے خوف سمجھتی تھی، اسی لیے میں اسے بہت چاہتا تھا۔ جب میں نے گھر میں شادی کی خواہش ظاہر کی، مخالفت شروع ہو گئی، مگر مدیحہ نے ہر حال میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، مگر وہ یقین کرتی تھی۔ وہ میرے اندر چھپے انسان کو سب سے بہتر سمجھتی تھی۔ ہماری شادی کا دن آیا تو میں بے حد خوش تھا۔ میں نے بلیک شیروانی پہنی اور آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ اسی دوران مدیحہ نے شادی کے لباس میں اپنی تصویر بھیجی تھی۔ میں نے اسے پیغام بھیجا، بس تھوڑا انتظار کرو، تم میری ہو۔ مگر قسمت نے ہماری خوشیوں کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ حال آتے ہوئے مدیحہ کی گاڑی خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں مدیحہ اور اس کے والدین جان سے گئے تھے۔ میں گھنٹوں حال میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر حادثے کی خبر نے میری دنیا ایک لمحے میں اجاڑ دی۔ میں وہاں پہنچا، مگر مدیحہ کی جگہ صرف راکھ باقی تھی۔ اس دن میں ٹوٹ گیا اور شاید حقیقتاً پاگل ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے جان بوجھ کر پاگل بننا شروع کیا۔ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ دیں گے، اور یہی میری سب سے بڑی حفاظت بھی بن گئی تھی۔ مگر اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ زمل زبیدہ بیگم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے خطرناک سازشیں کرتی رہیں۔ رات ہوتے ہی گھر کے افراد عجیب رویوں کا شکار ہوتے تھے۔ میں پاگل ہونے کی اداکاری کرتا، اس لیے مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ پپو بھی حقیقت جانتی تھیں، اسی وجہ سے کمرے تک محدود رہیں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا مدیحہ کا حادثہ بھی سازش تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی انشاء سے ہو تاکہ جائیداد ملے، مگر میری حالت دیکھ کر منصوبہ بدل گیا اور ارحان نشانے پر آیا۔ میں کمزور تھا، مگر اندر سے حقیقت سامنے لانا چاہتا تھا۔ پھر تم میری زندگی میں آئے اور سب کچھ بدلنے لگا۔ مجھے خوف تھا تم بھی مدیحہ کی طرح مجھے چھوڑ دو گی، مگر تم نے میرے پاگل پن کے پیچھے انسان کو پہچان لیا۔ تم نے میرے خوف کے بجائے میری تکلیف کو سمجھنا شروع کیا۔ اسی لیے آج میں تمہیں اپنی مکمل حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک اور راز ہے، امی اور چچی سگی بہنیں نہیں ہیں، وہ سوتیلی بہنیں ہیں، اور چچی ہمیشہ امی سے نفرت کرتی رہی۔ اس نے برسوں محبت کا دکھاوا کیا، مگر دل میں دشمنی رکھی۔ اس کی نظر صرف خاندان، جائیداد اور طاقت پر تھی ہمیشہ۔ اب اس کی آخری امید وہ فائل ہے جو بابا کے پاس ہے۔ اس فائل میں ہماری جائیداد اور اہم خاندانی راز محفوظ ہیں۔ اگر فائل ان کے ہاتھ لگی، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ زمل نے خاموشی سے مہابیر کا ہاتھ تھاما، پھر مضبوط لہجے میں بولی، آپ فکر نہ کریں، اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ کو اس ظلم سے نکال کر ہی رہوں گی۔ مہابیر کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی روشنی نمودار ہوئی تھی۔ اس نے زمل کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے پوچھا۔ زمل مسکرائی، میں تو آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گی۔ مہابیر نے اسے گلے لگایا جیسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ اگلی صبح افریدی مینشن میں ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا تھا۔ مہابیر پہلی بار سب کے سامنے بالکل نارمل انداز میں آیا تھا۔ اس کی چال مضبوط تھی اور چہرے پر سنجیدگی صاف دکھائی دیتی تھی۔ شاہ تاج بیگم نے اسے دیکھا تو فوراً آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا بچہ، کیا تم واقعی ٹھیک ہو گئے ہو؟
انہوں نے پوچھا۔ مہابیر نے اپنی ماں کو گلے لگایا، پھر اطمینان سے مسکرایا۔ آج سچ سب کے سامنے آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ زبیدہ اور انشا نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں پہلی مرتبہ اپنے منصوبے کے بکھرنے کا احساس ہوا تھا۔ اسی لمحے زمل بھی مہابیر کے ساتھ وہاں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، صرف عزم اور یقین تھا۔ پھر فریدہ بیگم بھی برسوں بعد اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ وہ خاموش تھیں۔ مہابیر نے سب کے سامنے اپنی پوری حقیقت بیان کر دی۔ زمل نے بھی رات کے واقعات اور تمام شواہد سب کو بتائے۔ انشا اور زبیدہ کے چہروں سے رنگ اڑ چکا تھا فوراً۔ الیاس صاحب نے حقیقت سن کر اپنی بیوی کو سختی سے ڈانٹا۔ تم دونوں نے اس گھر کو برسوں جہنم بنا رکھا تھا، دولت کے لیے تم نے اپنے ہی خاندان کو تکلیف دی تھی۔ زبیدہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صفان نے بتایا، ان کے جرائم صرف سازشوں تک محدود نہیں تھے۔ انہوں نے مہابیر کے ساتھ ظلم کیا اور کئی جانیں بھی لیں۔ اسی وقت پولیس کے سائرن نے پورے مینشن کی خاموشی توڑ دی۔ پولیس اندر آئی اور دونوں ماں بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا۔ زبیدہ روتی رہی، مگر اب کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ ان کے جاتے ہی افریدی مینشن سے خوف کا سایہ ہٹ گیا۔ شاہ تاج نے زمل کو گلے لگایا اور آنسو بہنے لگے۔ میری بچی، تم نہ آتے تو یہ راز کبھی نہ کھلتا۔ زمل مسکرائی۔ آپ سب میرے اپنے ہیں، میں کیسے چھوڑ دیتی؟ نواب قاسم نے بھی زمل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، تم نے ہمارے گھر کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ مہابیر نے زمل کی طرف دیکھا اور دونوں خاموشی سے مسکرائے۔ کچھ عرصے بعد اس گھر میں سکون اور محبت واپس آ گئی۔ پپو اپنے کمرے سے باہر آنے لگے اور سب خوش رہنے لگے۔ مہابیر اپنے ماضی کے درد سے آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگا۔ زمل نے اس کی زندگی میں محبت، حوصلہ اور روشنی بھر دی۔ 1 سال بعد افریدی مینشن دوبارہ شادی کی خوشیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ زمل تیار ہونے میں مصروف تھی اور مہابیر اسے بار بار بلا رہا تھا۔ جلدی کرو زمل، بارات جانے والی ہے، تمہیں ابھی تیار ہونا ہے۔ زمل نے مسکرا کر کہا، تھوڑا صبر کریں، میں بس تیار ہوں۔ وہ سیاہ میکسی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی آج۔ مہابیر اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے دنیا کی ہر چیز بھول گیا۔ زمل نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا کیونکہ حمل کا 3 مہینہ تھا۔ مہابیر نے فوراً کہا، اتنا کام کیوں کرتی ہو، آرام کرو۔ زمل ہنس کر بولی، گھر کی شادی ہے، میں کیسے بیٹھوں؟ فریدہ بیگم کی آواز آئی، پہلے بارات جاؤ، تعریفیں بعد میں کرنا۔ سب ہنس پڑے اور گھر کی فضا محبت سے بھر گئی۔ اسی دن حیا اور یوسف کی بھی شادی تھی، خوشیوں بھری۔ ارزو اور صفان بھی اپنی نئی زندگی شروع کرنے والے تھے۔ ارحان نے اپنی یونیورسٹی دوست سائرہ شہروز کو شریک حیات بنایا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجایا گیا، ہر طرف روشنی تھی۔ زمیل نے سب کے چہروں پر حقیقی خوشی دیکھی، پھر مسکرائی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ خوفزدہ ہو کر یہاں آئی۔ تب یہی گھر راز، سازش اور خوف کی قید بنا ہوا تھا۔ آج اسی گھر میں محبت، سکون اور خوشیاں اپنا گھر بنا چکی تھیں۔ مہابیر زمل کو لینے اسٹیج کی طرف بڑھا، دونوں کی نظریں ملے۔ زمل نے دل سے دعا کی، ہمارا ساتھ آخرت تک قائم رہے۔ مہابیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں خوشی سے مسکرا دیے۔ یوں رات کی قید ختم ہوئی اور محبت کی صبح طلوع ہوئی۔ ماضی کے زخم بھر گئے، راز کھل گئے اور گھر سنور گیا۔ محبت نے خوف کو شکست دی، جبکہ سچ نے اندھیرا ختم کیا۔ زمل نے ثابت کیا، ہمت والی عورت پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ مہابیر نے ثابت کیا، ہر خاموشی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ رات کی قید ختم ہوئی، مگر ان کی محبت ہمیشہ باقی رہی۔